السلام علیکم میرے پیارے بچوں، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کی دیدی بھی بالکل ٹھیک ہے آپ کی دعاؤں کی وجہ سے۔ آپ کی دیدی کی آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں تاکہ آج کی کہانی کا ہم باقاعدہ آغاز کر سکیں۔ امید ہے میرے پیارے پیارے بچوں نے اپنی پیاری سی دیدی کی بات مانتے ہوئے درود شریف پڑھ لیا ہوگا۔ آپ کی دیدی کی ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ روزانہ 5 وقت کی نماز، جس میں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء شامل، پڑھا کریں، اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ترجمے کے ساتھ کیا کریں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کیا کار آپ سے فرمانا کیا چاہ رہے ہیں، اور روزانہ 10,000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا کریں۔ چلیے پڑھتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج کی کہانی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اینڈ تک ضرور کہانی کو دیکھیے، سنیے گا، آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے۔ یہ کہانی دکھ بھری اور لاچار نوکرانی کی کہانی ہے جو ایک بہت بڑے بنگلے میں کام کرتی تھی، جس کی مالکن بہت تیز اور باریک بین تھی۔ وہ ہر چیز کو بہت شک کی نظر سے اور بہت باریکی سے دیکھتی تھی۔ اس کا پتی بہت بڑی کمپنی کا CEO تھا اور اس کے بنگلے میں خوب پیسوں کی ریل پیل تھی۔ اس کا نام رحیلہ تھا۔ رحیلہ بہت بڑے پتی کی بیوی تھی، لیکن رحیلہ کا دل بہت چھوٹا تھا۔ وہ بہت کنجوس اور تنگ نظر تھی۔ وہ بالکل بھی اوپن مائنڈیڈ نہیں تھی، حالانکہ وہ ویل ایجوکیٹڈ تھی، لیکن پھر بھی جاہلوں والی حرکتیں کرتی تھی۔ اس کے بنگلے میں بہت سارے ملازمین تھے، جن میں ایک کام کرنے والی مانو بھی تھی۔ مانو بہت غریب تھی۔ مانو رحیلہ کے بنگلے میں کام کرتی تھی۔ مانو سارا دن رحیلہ کے بنگلے میں کام کرتی، صفائیاں کرتی، اور رحیلہ کا ہر کام، ذاتی کام بھی مانو ہی کرتی تھی۔ مانو رحیلہ کی ذاتی ملازمہ تھی۔ مانو پچھلے 10-12 سال سے اسی بنگلے میں کام کر رہی تھی۔ مانو نے اپنا بچوں کا اور اپنے گھر کا سارا نظام اسی بنگلے کی تنخواہ سے نکالنا ہوتا تھا۔ مانو کے پریوار میں اس کے 2 بچے اور ایک بوڑھا سسر رہتا تھا۔ اس کا پتی بہت عرصہ پہلے ایک کار ایکسیڈنٹ میں انتقال کر چکا تھا، یعنی اب اس کے پریوار میں اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کے گھر کا خرچہ چلا سکے۔ مانو سارا دن بنگلے میں کام کرتی، اور بنگلے میں اور بھی اس کے ساتھی ملازمین ہوتے، وہ بھی کام کرتے، لیکن مانو بہت ایماندار اور پرخلوص نیک نیت خاتون تھی، مہلا تھی۔ مانو نے کبھی بھی غیر قانونی کوئی کام نہیں کیا اور نہ ہی غیر اخلاقی کوئی حرکت کی۔ مانو اس بنگلے میں 12 سال سے مقیم تھی۔ وہ اس بنگلے کو اپنا دوسرا گھر سمجھتی تھی اور اس بنگلے کی خدمت اپنے گھر جیسی کرتی تھی۔ لیکن رحیلہ، وہ اپنے کسی بھی ملازم کے ساتھ صحیح رویہ نہیں رکھتی تھی۔ ان کو کمتر اور اپنے سے کمتر اور حقیر معلوم کرتی تھی، انہیں اپنے سے کمتر سمجھتی تھی، بالکل بھی رسپیکٹ نہیں دیتی تھی۔ ان ایتھیکل بیہیویئر تھا اس کا اپنے سرونٹس کے ساتھ۔ وقت گزرتا گیا۔ رحیلہ کے شادی کو 12 سال ہونے کو آ چکے تھے، لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، جبکہ اس کے پتی کو اولاد کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ وہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا وارث تھا، اور اب اسے اپنی جائیداد کا وارث چاہیے تھا، جس کے لیے اسے بچہ چاہیے تھا۔ لیکن رحیلہ کے جو بھی ٹیسٹ کروا رہے تھے، میڈیکل رپورٹس نیگیٹو آ رہی تھیں، جس میں کلیئر شو تھا کہ رحیلہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ دوسری طرف رحیلہ کے سسر نے اس کے شوہر پر زور ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے، کیوں وہ اس بانجھ عورت کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہا ہے۔ لیکن رحیلہ کا شوہر اس کے ساتھ بہت وفادار تھا، اسے اپنی بیوی بہت پیاری تھی، وہ کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے اس کی پتنی کا دل دکھے۔ وہ صاف اپنے ماں باپ کو کہہ دیتا کہ وہ رحیلہ کا دل توڑ کر دوسری شادی نہیں کرے گا، اگر اولاد نہیں ہوتی تو وہ کوئی بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔
اس بات پر اس کے سسر، اس بات پر اس کا باپ اور بھی زیادہ پرجوش ہو جاتا اور غصے سے مچلنے لگتا۔ وہ کہتا آگے سے کہتا کہ اپنا خون اپنا ہوتا ہے، تم کسی کا اڈوپٹڈ بچہ پال کر ہمارا وارث بناؤ گی؟ ہماری اتنی جائیداد کا وارث ایک اڈوپٹڈ بچہ بنے گا؟ نہیں، تم دوسری شادی کر رہے ہو اور ہمارا اپنا خون ہی اس جائیداد کا وارث بنے گا۔ بس یہ بحث تقریباً مہینے میں 10-12 بار باپ بیٹے میں ضرور چلتی تھی، اور رحیلہ کی ساس بھی یہی چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا دوسری شادی کر لے، چاہے وہ رحیلہ کو طلاق نہ دیں، لیکن اس سے دوسری شادی کر لینی چاہیے، دونوں بیویوں کو رکھ لینا چاہیے۔ ویسے بھی اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، تو ایسی کوئی قباحت کی بات بھی نہیں کہ مرد دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ اگر مجبوری ہو تو کر سکتا ہے، اور کیوں نہیں کر سکتا۔ ہم نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی رحیلہ کے ساتھ زیادتی کرے یا اس کی حق تلفی کرے، بلکہ دونوں بیویوں کو ان کے جائز اور برابر کے حقوق دے، جیسے وہ پہلے رحیلہ سے پیار کرتا تھا بعد میں بھی کرتا رہے، اور اس کے حقوق اور فرائض کا پورا خیال رکھتا رہے۔ لیکن شادی ضروری ہے کیونکہ اس سے خاندان کو ایک وارث کی ضرورت ہے، جو کہ صرف اور صرف ہمارے بیٹے کی دوسری شادی پر ہی منحصر ہے۔ اتنے میں رحیلہ کی نوکرانی، جو کہ برسوں رحیلہ کے بنگلے میں کام کرتی ہے، اس کے باپ کی اچانک طبیعت اور اس کے سسر کی طبیعت اچانک اور زیادہ خراب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ 3 بنگلے سے غائب رہتی ہے۔ جب رحیلہ کو اپنے ذاتی کام کے لیے دوسرے ملازمین کا سہارا لینا پڑتا ہے تو اسے بہت غصہ آتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ملازم رحیلہ جیسے نفاست کے ساتھ اور دل لگی کے ساتھ صاف ستھرا کام نہیں کر رہا ہوتا۔ رحیلہ ہی وہ واحد ملازمہ ہوتی ہے جو کہ اس گھر کو اپنے گھر کی طرح سمجھ کر اس کی خدمت کرتی ہے۔ مانو ہی وہ واحد ملازمہ ہوتی ہے جو اس گھر کو اپنے گھر کی طرح سمجھ کر اس گھر کے سارے کام دل و جان سے کر رہی ہوتی ہے، جبکہ رحیلہ کا باقی ملازمین وہ صرف اپنی نوکری سمجھتے ہیں اور دل لگا کر کام نہیں کرتے، جہاں موقع ملتا ہے بے ایمانی اور ڈنڈی مارتے ہیں۔ جب رحیلہ کو اس کا مطلب کہ کام ٹھیک سے نہیں مل رہے ہوتے تو اسے بہت غصہ آتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کیوں نہ وہ مانو کے گھر جا کر پہلے تو وہ مانو کے گھر ملازمین بھیجتی ہے، لیکن مانو نہیں آتی۔ پھر وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ خود مانو کے گھر جائے گی، لیکن اتنے دن بعد مانو خود ہی بنگلے میں آ جاتی ہے جب رحیلہ سو رہی ہوتی ہے، اور باقی ملازمین بھی اپنے کوارٹرز میں ہوتے ہیں، جبکہ رحیلہ کا پتی اپنے اسٹڈی روم میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ مانو وہاں جاتی ہے اور اس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ اسے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس طرح سے وہ اسے اپنی ساری آبیتی سناتی ہے کہ وہ اس بنگلے میں 12 سال سے کام کر رہی ہے، وہ آپ کی اور بی بی جان کی وفادار ہے، وہ اس میں بنگلے کو اپنے گھر کی طرح سمجھ کر اس کا خیال رکھتی آئی ہے، لیکن اب اسے آپ لوگوں کی ضرورت ہے۔ رحیلہ کا شوہر، جو کہ بہت نرم دل اور اچھا انسان ہوتا ہے، وہ اس کی بات سنتا ہے، اور وہ خود بھی جانتا ہے کہ رحیلہ اس سے کتنا کام کرواتی ہے، اور یہ ہر کام بہت اچھے اور نفاست سے کرتی ہے۔ وہ اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا پرسنل نمبر لے لو، جب بھی ضرورت پڑے مجھے کال کر دو، میں سسر جی کو ہاسپٹل خود اپنے ڈرائیور کے ذریعے بھیجوا دیا کروں گا، یا ہو سکے تو خود بھی انہیں ہاسپٹل تک پہنچا دیا کروں گا، اور یہ کچھ پیسے رکھ لو، اور یہ میرا موبائل نمبر، اس کو اپنا موبائل نمبر دیتا ہے۔ پھر دن گزرتے رہتے ہیں۔ رحیلہ مانو کو بہت زیادہ بلا رہی ہوتی ہے، لیکن مانو آنے کا نام نہیں لے رہی ہوتی۔ دراصل اس کے سسر کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ اس کے سسر کو ہر وقت کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے جو اس کی دیکھ بھال کر سکے۔ وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، بالکل پیرالائز ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف کچھ ہفتوں کے بعد مانو کو پھر سے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اپنے صاحب جی کو فون لگاتی ہے، یعنی رحیلہ کے شوہر کو فون لگاتی ہے۔ وہ فون اٹینڈ کرتا ہے اور اس سے
پیسوں کا بتاتی ہے، جو کہ وہ اسے پیسے بھیجتا ہے، لیکن آج گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا۔ ایک ہی ملازم تھا جو کہ باہر گارڈ تھا، ڈیوٹی دے رہا تھا، باقی کوئی بھی ملازم نہیں تھا، باقی سب چھٹیوں پر گئے، گرمیوں کی چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے کچھ دنوں کے لیے۔ وہ خود ہی اس کے گھر پیسے دینے آ جاتا ہے۔ اتنے میں اس کی بیوی کو شک ہوتا ہے کہ یہ اچانک اتنی جلدی میں کہاں گئے ہیں۔ وہ بھی پیچھے چلی جاتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند رحیلہ کے گھر کے اندر جا رہا ہے۔ وہ بھی چپکے سے درخت کی اوٹ سے دیکھتی ہے کہ اس کا خاوند رحیلہ سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ قریب جا کر ایک اور درخت کے پیچھے چھپ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس کے خاوند کے تیور کافی دنوں سے بدلے ہوئے تھے، مجھے تو ویسے بھی ضرور کسی دوسری عورت کا چکر لگ رہا تھا۔ اس کے خاوند کا رویہ بہت بدلا ہوا تھا، تبھی میں کہوں اس کا رویہ اتنا کیوں بدلا ہوا ہے، تو یہ اس ملازمہ کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ مجھ جیسی خوبصورت عورت کو چھوڑ کر یہ اس 2 ٹکے کی حقیر ملازمہ کے چکر میں پڑ گیا ہے۔ مجھ پر اس حقیر ملازمہ کو فوقیت دے رہا ہے۔ میرا اور اس ملازمہ کا کیا مقابلہ، میں آج اسے نہیں چھوڑوں گی۔ وہ پھر اندر ہی اندر رونے لگتی ہے۔ پھر وہ ان کی باتیں سننے لگتی ہے۔ مانو بولتی ہے، بڑے بھائی صاحب جی، میں نے آپ کو ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے، آپ ہمیشہ میری ہر مشکل میں اور ہر ضرورت میں میرا ساتھ دیا ہے۔ صاحب جی بولتے ہیں اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر، ارے پگلی، تم نے ہمارے بنگلے میں برسوں کام کیا ہے، ہماری خدمت کی ہے، آج جب تمہاری باری آئی ہے تو کیا ہم منہ موڑ لیں تم سے؟ پھر وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کہتا ہے کہ تم میری بہن ہو اور جب بھی تمہیں میری ضرورت پڑے تو بلا جھجک مجھے بلانا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور اب میں جا رہا ہوں، رحیلہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ کہہ کر جیسے ہی وہ مڑنے لگتا ہے تو رحیلہ کو دیکھ لیتا ہے اور وہ حیران رہ جاتا ہے کہ رحیلہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ پھر وہ رحیلہ کو پکڑ کر گاڑی میں بٹھاتا ہے اور وہاں سے وہ اپنے بنگلے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ رحیلہ سارے راستے پچھتاتی رہتی ہے کہ اس نے اپنے شوہر کی نیک نیتی پر شک کیا۔ وہ کتنا اچھا انسان ہے جو ملازمین کے ساتھ بھی اتنی نرم اور اچھے رویے کے ساتھ پیش آتا ہے، اور جبکہ میں ویسے ہی اس پر شک کر رہی تھی۔ پھر وہ اندر ہی اندر ناداں ہوتی ہے اور اللہ سے معذرت کرتی ہے کہ اب وہ کسی کے ساتھ برا رویہ نہیں کرے گی اور تمام انسانوں کو برابر سمجھے گی اور خود کو کسی سے بڑھ کر نہیں سمجھے گی۔ پھر اس کے رویے میں یکسر تبدیلی آ جاتی ہے۔ پھر چند مہینے گزرتے ہیں تو اللہ اس بنگلے میں ایک خوشخبری دیتا ہے کہ رحیلہ پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ رحیلہ ایکسپیکٹ کرنے لگتی ہے۔ پھر جب اس کا میڈیکل ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ بیٹا ہے۔ پھر تو اور بھی جشن کا سما بن جاتا ہے بنگلے میں چاروں سمت عطر اور لبان سے خوشبوئیں ترنکی جاتی ہیں اور خوشبو مہکائی جاتی ہے اور دیے جلائے جاتے ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے اور ہیوی لائٹس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سب لوگ بہت خوش ہوتے ہیں، رحیلہ بھی بہت خوش ہوتی ہے اور اس کی کنیز بہت خوش ہوتی ہے، مانو جو کہ اسے اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کہ ان کے گھر میں ایک ننا مہمان آنے والا ہے، ہر سو جشن کا سما ہوتا ہے۔ پھر وہ دن بھی آ جاتا ہے کہ جب اس ننے شہزادے نے اس دنیا میں آنا تھا۔ پھر وہ شہزادہ اور خوبصورت بچہ اس دنیا میں آتا ہے جو کہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ وہ بہت معصوم سا بچہ ہوتا ہے جس کا نام یہ لوگ کامران رکھتے ہیں۔ کامران بہت خوبصورت بچہ ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اس کی ہر طرح کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی ہر طرح کی ضرورت پورا کرتے ہیں۔ پھر یہ بچہ اپنے آباء و اجداد کا وارث بنتا ہے اور یہاں اس کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو سٹوری پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔